بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تذکرہ کرتے ہیں قارون کے قصے کا۔ قارون کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، جسے دولت اور ثروت کی زیادتی اور اس پر غرور کرنے والے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں دنیا کی حقیقت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں ایک اہم سبق سکھاتا ہے۔ قارون کا ذکر سورۃ القصص میں آیا ہے، جہاں اس کی بے انتہا دولت اور اس کے نافرمانی بھرے رویے کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن اپنی دولت اور غرور کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک قارون موسیٰ کے قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی کنجیاں یعنی اس کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو بھی مشکل سے اٹھائی جاتی تھیں۔ یہ اللہ کا فرمان سورۃ القصص میں موجود ہے۔ یہاں قارون کی بے پناہ دولت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے اسے خزانے عطا کیے، لیکن اس نے اس نعمت کو اللہ کا احسان ماننے کی بجائے اپنے علم اور کوشش کا نتیجہ سمجھا۔ جب اس کی قوم نے اسے نصیحت کی کہ وہ اپنے مال پر تکبر اور غرور نہ کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس نے جواب دیا، یہ سب مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ قارون کا غرور اور تکبر ظاہر ہو رہا تھا اس بات سے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے علم اور کوشش کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ جسے چاہے محروم کر سکتا ہے۔ قارون اپنی دولت کی نمائش کرتا اور لوگوں کے سامنے فخر کرتا۔ اللہ نے اس کے قصے کو ایک اہم نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے کہ دنیا کی عارضی شان و شوکت پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بہت خوش نصیب ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی دولت اور شان و شوکت لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے اور انہیں عارضی لذتوں میں مبتلا کر سکتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دنیاوی زندگی فانی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے تکبر اور غرور کی سزا دی۔ جب وہ اپنی دولت پر نازاں ہو رہا تھا اور لوگوں کے سامنے فخر کر رہا تھا، اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرماتے ہیں، پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو زمین میں دھنسا دیا اور اللہ کے مقابلے میں اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہ عبرتناک واقعہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو بھی اس کی دولت اور طاقت سمیت نیست و نابود کر سکتا ہے۔ قارون کی دولت اور خزانے اسے اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکے۔ قارون کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی عبرت کے طور پر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون کے انجام کو قیامت کے قریب ہونے والی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کو زمین میں دھنسایا جائے گا اور وہ قیامت تک اس میں دھنستے جائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں مذکور ہے۔ یہ حدیث قارون کے عبرتناک انجام کی یاد دہانی کراتی ہے اور ہمیں اس دنیا کی دولت اور عیش و عشرت پر فخر اور غرور کرنے سے روکتی ہے۔ محترم ناظرین، قارون کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کی عارضی دولت اور شان و شوکت ایک فریب ہے اور اصل کامیابی اللہ کی فرما برداری اور آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قارون کے انجام سے بچائے اور ہمیں اپنی نعمتوں کو صحیح راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔